بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فبد امری ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرمین سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز و بلند ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ شب آپ سامعین کی خدمت میں چند باتیں ٹوٹی پھوٹی زبان سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں درپیش کی تھی۔ آج کا مختصر عنوان اور موضوع سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و بابرکات سے تعلق رکھتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سننے کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس شان اور جس رتبے اور جس مقام سے مزین اور سرفراز فرمایا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کا مقام بھی اس پوری امت میں سب سے ممتاز، سب سے بلند اور سب سے بالا تر ہے۔ اب ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اب اللہ نے جن کو اور مزید شان سے مزین فرمایا وہ 4 صحابی ہیں۔ سب سے پہلے جن کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے ان 4 صحابیوں کو
جس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، تو ان کے مقام کا، ان کے درجے کا ہم سب میں سے نہ کسی کا خیال اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی کا گمان اس تک پہنچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی شان کے وہ مالک ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی بارہا ہم سماعت کرتے رہتے ہیں اور جن کی سیرت کو بارہا ہم سنتے بھی ہیں، آپ کے جلال کے بارے میں، آپ کی خلافت کے بارے میں، آپ کے رتبے کے بارے میں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص اور خاص قول ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر سب سے الگ ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ کا یہ قول تھا کہ عمر جو ہے نا وہ سب سے الگ ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ویسے تو سب کے لیے دعا کی ہے، لیکن مخصوص خاص اگر کسی کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ عمر کو ہمیں عطا فرما دے، عمر کو ہمیں دے دے، کیونکہ اگر عمر اسلام لے آئے، عمر اگر مسلمان ہو گئے، عمر اگر میری امت میں آ گئے، تو اس کے ذریعے اسلام کو، دین کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گواہ ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، 10 سال 6 مہینے تک آپ نے خلافت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ کتنے؟ 10 سال 6 مہینے تک آپ نے خلافت کی ہے۔ اور شاید آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لگ بھگ 70% سے زیادہ دنیا میں اسلام کی حکومت آ گئی تھی، 70% سے زیادہ۔ وہ وہاں سے جو مغربی کنارہ لگتا تھا اور یہاں پر مکران بلوچستان تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے دوڑتے تھے اور آپ کے سپاہی وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی ہیں، وہ بھی سب سے الگ تھلگ ہے۔ آپ دیکھیں، جسے ہم اکثر سماعت کرتے رہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی نبی میرے بعد آتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا نہیں جسے دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہو سوائے ایک کے، اور وہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی شیطان حضرت عمر کو دیکھتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 75%، 70 سے زیادہ % تک جن کی حکومت پھیلی ہوئی، اس کا روب اور اس کا دبدبہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے ٹھاٹھ ماٹ کیسے ہونے چاہیے۔ لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، قیصر و کسریٰ، ہرقل جیسے بادشاہوں کے جب قاصد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتے تھے، ان کا پتہ پوچھتے تھے، تو جب پہلی بار آئے تو انہیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے دماغ میں اور ان کے دل میں تو یہی خیال تھا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کی اوقات حضرت عمر کے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو چھوٹی سی زمین کا حصہ ہے جس کے وہ بادشاہ ہیں، وہ اتنی بڑی زمین کے مالک ہیں، اتنی بڑی زمین کے مالک ہیں کہ جب بھی ہمارے بادشاہوں کے سامنے ان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اپنا تخت چھوڑ دیتے ہیں، اتنا روب، اتنا دبدبا۔ تو جب پہلی بار آئے تو ان کو ایسا لگا کہ ان کا محل کوئی الگ تھلگ ہوگا، بے شمار نوکر چاکر ہوں گے، بے شمار لونڈیاں ہوں گی،
بے شمار الگ الگ ان کی فیسلٹیز ہوگی. یہ دماغ میں ان کا یہ تھاٹ تھا، قیاس اور تصور تھا. جب پہنچے مدینۃ المنورہ میں تو جب پوچھا کہ عمر کے محل کا پتہ بتاؤ، عمر کے محل کا پتہ بتاؤ، تو جس نے سنا اس نے بھی مسکرا کے کہا عمر کے محل کا پتہ؟ ہاں، عمر کا کوئی محل نہیں ہے. تو اگر عمر کو ملنا ہے تو یا تو وہ تمہیں بیت المال جہاں خزانہ اکٹھا ہوتا ہے وہ اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے، وہاں ملیں گے، اور یا اگر تمہیں ملنا ہے تو جو جنت البقیع ہے اس کے بغل میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ حضرت عمر ملیں گے. کہا بھئی یہ تو مذاق کر رہا ہے آدمی. خیر تو وہ قاصد پہنچا بیت المال کے پاس تو وہاں دیکھا حضرت عمر نہیں تھے. اب دوسری جگہ جنت البقیع کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے اتنی بڑی سلطنت کا مالک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے، سایہ دار درخت تھا، چاہے کھجور کا ہوگا، اس درخت کے نیچے تکیے کی جگہ پتھر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اپنا سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاصد کہتا ہے کہ میں دیکھتے رہ گیا اور دنگ رہ گیا. اب مجھے انتظار تھا کہ کب یہ اٹھیں اور کب میں حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لوں. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و بابرکات ہے. اچھا، ایسا ہی دبدبہ آپ کے گورنروں پہ بھی تھا. جب حضرت عمر ایسے ہیں تو ان کی صحبت میں رہنے والے ان کے جو کارکن وہ بھی تو ایسے ہی ہوں گے، جن کا نام آپ نے تاریخ میں شاید سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو ایک بڑے صوبے کا گورنر بنایا، صوبے کا گورنر. اچھا، اب گورنر کی حیثیت کیا ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، صحیح ہے. جو خاص کر کے جو ہم ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی ہوگا کہ بھئی گورنر کے ٹھاٹ ماٹ کیا ہوتے ہیں، صحیح ہے. ایم این اے، ایم ایل اے، ایم پیز، یہ جو بھی ہیں ان کے کیسے ٹھاٹ ماٹ ہوتے ہیں. تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صوبے کے گورنر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صوبے کے جو وزیر خزانہ تھے، وزیر خزانہ سمجھتے ہو، جن کے ہاتھوں کے نیچے خزانہ ہوتا ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. حضرت عمر نے خط لکھا. خط میں لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے جو غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، ان کی تم مجھے لسٹ بھیجو تاکہ میں ان کے لیے ایک بتہ نکی کر دوں مہینے کا، کہ اتنا ان کو مل جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں. وزیر خزانہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے ایک لسٹ تیار کی. لسٹ کے اندر چوتھے نمبر پر وزیر خزانہ نے سعید بن عامر کا نام لکھا. اندازہ لگائیں، اس صوبے کے گورنر ہیں، ان کا نام لکھ دیا چوتھے نمبر پر. حضرت عمر کو خط ملا، حضرت عمر نے پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے سعید بن عامر سے ملاقات کی اور کہا، اے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اتنی ضرورت اور آج تک آپ نے مجھ سے شکایت تک نہیں کی. آپ اسی طرح سے اپنے دن اور رات گزارتے رہے. تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہا، یہ پردہ تھا میرے اور میرے رب کے بیچ میں، کس نے کھول دیا؟ اس بندے کا نام بتاؤ مجھے، کون ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے دلوں میں رب کا خوف گر کر جائے، بیٹھ جائے، پھر انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ آپ وقت نکال کے ان صوبوں میں جاتے تھے اور جامع مسجد میں بیٹھ کر وہاں کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے خود ان کی شکایتوں کو سنتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گورنر کے بارے میں بھی گورنر کے سامنے عوام کو پوچھتے تھے، ان سے کوئی شکایت ہے؟ گورنر سے کوئی شکایت؟ تو اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطے میں پہنچے، جامع مسجد میں لوگ جمع ہو گئے، سعید بن عامر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام سے پوچھا، بتاؤ یہ آپ کے گورنر ہیں سعید بن عامر، ان کی کوئی شکایت؟ تو لوگوں نے کہا ہاں 4 شکایتیں ہیں۔ کتنی؟ 4 شکایتیں ہیں۔ کہا کون سی؟ کہا سب سے پہلی شکایت یہ کہ یہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے اور ہماری شکایتیں سنا کرتے تھے، اب یہ فجر کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری شکایت؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ پہلے یہ رات کو بھی ملتے تھے، اب یہ رات کو نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے، تیسری شکایت؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ اب یہ ہفتے کے ایک دن، یعنی جو ہفتہ ہے 7-8 دن کا، اس میں ایک دن یہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھی شکایت؟ کہا چوتھی شکایت یہ ہے کہ اب یہ روتے زیادہ ہیں اور جب یہ زیادہ روتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 شکایتیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب پوچھا، ہاں بھائی بتائیں آپ کی 4 شکایتیں آئیں گی۔ سب سے پہلی یہ کہ پہلے آپ فجر کے بعد ملا کرتے تھے، اب آپ فجر کے بعد نہیں ملتے، وجہ؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں، یا امیر المومنین، اگر اس جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو میں اپنا راز کبھی نہ بتاتا، لیکن آپ میرے آقا ہیں اور آپ کا یہ حق ہے جاننا، تو سنیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صوبے کے گورنر ہیں، ایم این اے، ایم پی یا ایم ایل اے، جو سمجھنا ہے سمجھ لیں۔ رو کے کہتے ہیں، اے عمر، میری بیوی جو 30 سال ہو گئے مجھ سے شادی ہوئی ہے، 30 سال تک وہ میری خدمت کرتی رہی وفاداری کے ساتھ میرا حکم مانتی رہی، اب وہ میری بیوی بیمار ہے، محتاج ہو گئی ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی، کچھ اٹھا نہیں سکتی ہے، اس لیے میں خود فجر کی نماز فوراً پڑھ کے گھر چلا جاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کا پاخانہ اور پیشاب بھی میں اپنے ہاتھوں سے ہی صاف کرتا ہوں۔ یہ گورنر کی بات ہو رہی ہے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، خدا کے مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھ کر گناہوں پہ ندامت آئے، جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا کے ڈر سے جسم کانپنے لگے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سعید بن عامر جیسے۔ ہاں، آج ہمارے گھر کا ماحول ہمیں نہیں پتہ ہے، تھوڑا اگر جیب تھوڑی گرم ہو جائے تو ہم لوگ 1 نوکر سے 2 نوکر نہیں کر لیتے؟ ہاں، کرتے نہیں کرتے بھائی؟ ایک گھر میں 4 نوکر کام کرنے والے، صحیح ہے؟ 4 نوکر، اور حیثیت اوقات کچھ بھی نہیں۔ جو حیثیت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ اس صوبے کے گورنر تھے، گورنر کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بات سن کر ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ دوسری بات کہ آپ ہفتے میں صرف 1 بار ملتے ہیں، وجہ 1 بار نہیں ملتے ہفتے میں؟ رو کے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا،
کہتے ہیں یا امیر المومنین، خدا کی ذات گواہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی جوڑا ہے کپڑوں کا، اور اس ایک جوڑے کو ایک ہفتے میں دھوتا ہوں، اور جب اسے سکھاتا ہوں تو اس وقت میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں کہ جن سے ہمیں سمجھ لینی ہے اور جن سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ خیر ویسے تو ہم بن نہیں سکتے، ویسے تو بن ہی نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ کوشش کریں کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے تو اس کا 1% آ جائے، 5% آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بات تھی وہ پوچھا، خیر آپ رات کو نہیں ملتے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، داڑھی کو پکڑ کے کہا، اے عمر بتا اس داڑھی میں کوئی ایک بال بھی کالا ہے کالا؟ ہاں، فصل پک چکی ہے، کب بھی بلاوا آ سکتا ہے، کب بھی مجھے کوچ کرنا پڑے گا، اس لیے دن میں نے ان کو دے دیا ہے اور رات میں نے میرے رب کو دے دی ہے۔ جب رات ہوتی ہے مصلی بچھا دیتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ہوں۔ حضرت عمر زارو قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، خیر اے عامر چوتھی بات بتا دے یار، کہ انہوں نے کہا کہ آج کل تو بہت زیادہ روتا ہے اور بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے آخری جواب دیا، کہا یا امیر المومنین کیا تمہیں نہیں پتا کہ 40 سال کا جب ہو گیا تب میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، 40 سال تک میری زندگی اندھیرے میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، جب ان 40 سال کو میں یاد کرتا ہوں میرے گناہ میرے آڑے آتے ہیں اور مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں ہے۔ جب مجھے یہ یاد آتا ہے تو میں رو رو کے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو گورنر ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے بتائیں؟ اتنا فخر، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ۔ ہاں، قبر، وہ کہتے ہیں نا، جیسے مثال دیتے ہیں کہ بھئی اب تو پیر بھی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں، پھر بھی اکڑ نہیں جاتی، سمجھ رہے ہیں، پھر بھی تکبر نہیں جاتا، گھمنڈ نہیں جاتا۔ اور یاد رکھیں ایک چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، جس چیز سے اللہ بہت زیادہ خفا ہوتا ہے، بہت زیادہ خفا ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تکبر ہے، وہ گھمنڈ ہے، تکبر، گھمنڈ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصحابی کا عنوان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ متکبر لوگوں کو، جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا، جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اپنا روب غریبوں پہ چلایا، اپنا دبدبہ مفلسوں پہ، مظلوموں پہ چلایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن دیکھیں گے، اللہ انہیں بتائے گا کہ روب کسے کہتے ہیں، اللہ انہیں بتائے گا کہ تکبر کیا ہوتا ہے، اور اللہ انہیں سمجھائے گا کہ جو چیز تم نے مظلوموں پہ دنیا میں کی تھی نا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ظلم کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر حضور نے آخر میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
متکبرین لوگوں سے میں دن میں 100 سے بار پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف ایک بھی نظر نہیں رکھے گا، ایک بھی نظر نہیں رکھے گا، ایک بھی نظر، یاد رکھیں۔ تو اگر ہمارے اندر تکبر ہے، اگر ہمارے اندر گھمنڈ ہے، تو اس کو دور کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھئی، اب مشین تو ہے نہیں کہ لگا کے دیکھ لیں کہ کتنا پرسنٹیج ہے تکبر کا، ایسے تو پتہ نہیں چلے گا نا۔ ہاں ہے کوئی ایسی لیب کہ جس میں جائیں اپنا خون دے دیں اور پتہ چل جائے کہ بھئی اتنا تکبر ہے؟ تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ تو چل جاتا ہے، پھر بھی چال سے پتہ چلتا ہے، ڈنگ سے پتہ چلتا ہے، تیوروں سے پتہ چلتا ہے، نظروں سے پتہ چلتا ہے، چلتا نہیں چلتا ہے؟ ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جو دنیا میں جھک کے چلے گا، جو دنیا میں جھک کے رہے گا، جو دنیا میں خاص کر کے ان لوگوں کو جن لوگوں کے اوپر اس کا زور چل سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں اپنا زور چلاؤں گا تو میرا زور چلے گا، لیکن جب ان کو دیکھے تو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لے، جب وہ کچھ پوچھیں تو اس طرح سے جواب دے کہ اس جواب کے اندر نرماہٹ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اگر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہو تو اسے دور کر لیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اگر وہ تکبر کرتے تو اچھا بھی لگتا، صحیح ہے، کیونکہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ اگر وہ تکبر کرتے تو صحیح بھی لگتا، کیونکہ وہ تھے کہ جب راستے سے گزرتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اگر وہ تکبر کرتے تو بات اچھی بھی لگتی، کیونکہ ان کی شان اور شوکت کا معاملہ اور عالم یہ تھا۔ قاصد کہتے ہیں کہ سر و کسریٰ کے سامنے جب عمر کا نام لیا جاتا تو وہ اپنا تخت چھوڑ دیتے تھے، اٹھ جاتے تھے۔ حضرت عمر کے نام میں صرف اتنی تاثیر، اتنا روح اور اتنا دبدبہ تھا، لیکن اس کے برعکس معاملہ دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کھانے پہ جب بھی بیٹھتے تھے، کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم چاول کا دانہ اٹھاتے، کبھی روٹی ہوتی تو روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے اور اٹھا کر کہتے کاش اے رب میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا، کاش میں چاول کا دانہ ہوتا، کاش اس زمین پر اگی ہوئی گھاس ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، تاکہ قیامت کے دن تیرے سامنے مجھے حاضر نہ ہونا پڑتا، جواب نہ دینا پڑتا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہتے ان کی بیوی کا بیان ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا یہ کہہ کے رو کر آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی شان دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، ان کا رتبہ دیکھیں۔ احادیث کریمہ آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جسے سماعت کریں۔ سب سے پہلی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فقال ایو اخی اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا، رواہ ترمذی۔ اس حدیث کو سنیں اور دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بھائی اگر کوئی بڑا عمرے پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حج پہ جا رہا ہے، اگر وہ بڑا ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی محقق ہو، کوئی محدث ہو، اگر وہ عمرے پہ جاتا ہے اور ایک میرے جیسا عام مفلس بندہ اگر عمرے پہ جاتا ہے، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ عالم ہے، وہ محقق ہے، وہ محدث ہے، وہ فقیر ہے، وہ پیر ہے، وہ بڑا ہے۔ جب وہ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں یار ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ ہاں
ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی جلدی سن لیتا ہے. صحیح ہے؟ اللہ اس کی جلدی سنتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، قریب والوں میں سے ہے. اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ بڑا ہی کٹھن ہے، بڑا ہی سخت ہے اور بڑا ہی اٹوٹ رشتہ ہے. اس لیے تو ہم اسے اللہ والا کہتے ہیں. ہاں، یہ مثال دیا میں نے، دھیان میں رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادائیگی عمرہ کی اجازت طلب کی. کس کے پاس آئے؟ حضور کے پاس آئے. کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کس سے اجازت لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حضور کون ہے؟ اس کائنات کے مالک. ویسے تو اللہ نے تخلیق کیا اس کائنات کو، لیکن اللہ نے مالک کسے بنایا ہے؟ اپنے محبوب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جنتوں کا بنانے والا کون ہے؟ حقیقی وہی رب ہے، لیکن اللہ نے عطا کس کو کر دی ہے؟ اپنے محبوب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور کو کسی دعا کی ضرورت ہے؟ بتائیں. ہاں، حضور کو کسی وظیفے کی ضرورت؟ خود حضور وظیفہ ہے، خود حضور دعا ہے. کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے جب تک ہماری دعا میں حضور کا نام شامل نہیں ہوگا تب تک وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. دعا تو دعا، نماز میں بھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام شامل نہیں ہوگا تب تک ہماری نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کو کس کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب حضرت عمر نے حضور سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کسے؟ حضرت عمر سے فرمایا، اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں مت بھولنا، ہمیں مت بھولنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر اگر مجھ سے اجازت طلب کرنے آئے ہو تو میری ایک خواہش ہے کہ جب وہاں پہنچو، جب دعا کرو تو تمہاری اس دعا میں مجھے بھی شامل کرنا. رتبہ دیکھ رہے، مقام حضور جن کی دعا میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و بابرکات ہے. اگلی حدیث مشہور و معروف حدیث جسے اکثر ہم سماعت کرتے ہیں، فرمان رسول کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات ہوتی. حوالے کے لیے یہ حدیث دے رہا ہوں، رواه الطبرانی کی حدیث ہے. عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، رواه الترمذی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کی ذات ہوتی. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و بابرکات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ یعنی اگلی امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو نبوت سی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی جیسی باتیں نبی کیا کرتے تھے نا ویسی وہ باتیں کیا کرتے تھے. اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات ہوتی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اگلی حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال بینا انا نائم رأیتنی فی الجنت فاذا امرأة تتودع الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبقى عمر وقال عليك اغار يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں پایا. کہہ دیں سبحان اللہ. حضور سوئے ہیں
آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں پایا کہ میں جنت کے اندر ہوں. وہاں میں نے ایک محل دیکھا. آقا فرماتے ہیں ایک تو میں نے جنت دیکھی اور جنت کے اندر میں نے ایک محل دیکھا. ایک محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. ایک محل ہے, اس کا ایک کونا ہے جس کے کونے میں وہ عورت وضو کر رہی ہے. میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب میں نے اس عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس عورت سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اس عورت نے وضو کرتے کرتے جواب دیا یہ محل عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت میں تھا, محل دیکھا, محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اس کو میں نے پوچھا, اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کے اندر جاؤں. بس مجھے حضرت عمر فاروق اعظم کی غیرت یاد آ گئی کہ میں ان کی بغیر اجازت کے ان کے محل میں کیسے جاؤں. اس لیے میں الٹے پاؤں لوٹ آیا, میں اندر نہیں گیا. بس حضرت عمر رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کو بھی مجھ غلام کی اجازت کی ضرورت ہے؟ ہاں, اس حدیث پاک سے کیا نتیجہ اخذ ہوا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, وہی بات جو میں نے کل بھی کہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ہاں, وہ اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر امت میں کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ بتائیں. ہاں, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت کی بشارتیں اور جنت کے اندر ان کے مقام, جنت میں ان کے محلات, جنت میں ان کی جگہیں, خود جنت کے مالک مصطفیٰ دیکھ کر ان کو بشارت دے رہے ہیں. تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیں. یہ وہ لوگ ہیں بھائی. آج ہمیں فخر ہوتا نہیں ہوتا ہے, آپ کہیں ہم اللہ والوں کو ماننے والے لوگ ہیں, ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہاں, ہم فقیروں سے محبت کرنے والے ہیں, ہم کلندروں سے محبت کرنے والے ہیں. جب کوئی سادہ سیدھا فقیر ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہے, دعا دیتا ہے, ہم خوش ہوتے نہیں ہوتے ہیں بھائی. ہاں, جب ہم اپنے کامل مرشد کے دربار میں جاتے ہیں, ان کی چوکھٹ میں جاتے ہیں, تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ کیا لینے جاتے ہیں ان سے؟ کیا لینے جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہاں, یہ تو عام مرشدوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں حضرت عمر کو جنت کی بشارت دینے والا کوئی اور نہیں, وہ ہے جو سارے جہان کا مرشد ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے حضرت عمر کے محل کو جنت میں دیکھا ہے, تو پھر کوئی ہے جو حضرت عمر کے بارے میں ایسی ویسی بات کر سکے؟ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات. درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی ہے. اس حدیث کو ہم اکثر سماعت کرتے ہیں, سنتے ہیں. یعنی یہ قرآن مقدسہ کے اندر روایت کے اختلاف سے, ایک روایت میں ہے کہ قرآن کے اندر 17 آیتیں اور ایک روایت میں 23 آیتیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر نے کہا ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. اللہ کو حضرت عمر کا کہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حضرت عمر نے جو بات کہی ہے نا, اسی بات کو قرآن کی آیت بنا کر کے اتار دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں, جس میں سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں میری موافقت فرمائی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں. بھئی جب جاتے ہیں حج پہ تو وہ جو طواف کر کے جو مقام ابراہیم ہے وہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟
ہاں، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے یہ آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کی آیت اترتی ہے، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، تو حکم نازل ہوا، حکم دیا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ حضرت عمر نے ابھی کہا تھا، اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ اچھا، دوسری ایسی 17، 21، 23 آیتیں ہیں یہاں، لیکن یہاں پہ 3 آیتوں کا ذکر ہے۔ دوسری یہ جو حجاب کا حکم ہے نا، پردے کا حکم، یہ پہلے نہیں تھا، حجاب پردہ نہیں تھا پہلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورتاً بات کہی، ایسے ہی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سے، مؤدبانہ انداز، کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ جو آپ کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ہم امت کی مائیں ہیں نا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی آ کے ان سے کلام کرتا ہے، ہر کوئی آ کے ان سے بات کرتا ہے، ہر کوئی ان کا چہرہ دیکھتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کا صرف اتنا کہنا تھا، اللہ کو حضرت عمر کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت عمر کی اس بات کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دی۔ یہ حجاب کا، پردے کا حکم آ گیا، پردے کا حکم آ گیا۔ تو آج ہر ایک کے اوپر پردہ تو ہے ہی، میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، پردہ جو ہوتا ہے نا، برقع جو ہے اس کو اس لیے پہنا جاتا ہے کہ وہ پردہ ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن آج تھوڑا طریقہ بدل گیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں زیادہ نہیں بولتا، کہ آج کل تو ہماری مائیں بہنیں اگر برقع بھی پہنتی ہیں تو اس میں نیت پردے کی کم ہوتی ہے، فیشن کی زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج کل کے برقعے دیکھے ہیں نا آپ نے کہ نہیں دیکھے ہیں؟ کیسے کیسے برقعے ہیں آپ نے دیکھے؟ ہاں بھئی، چہرہ ڈھانپنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ چہرے کی یہ ہاتھوں کو ڈھانپنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھئی، جبکہ ایسا کپڑا پہننا منع ہے کہ عورت اگر ایسا کپڑا پہنے کہ جس سے اس کا شیپ نظر آئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل کے تو برقعے آپ دیکھیں کیسے ہیں، سلم فٹ برقعے نہیں ہوتے ہیں، فٹ، تو پھر اس سے پردہ کا نظر ہے، پردہ کہاں ہوا؟ تو آج کل تو پردہ کم، فیشن زیادہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے مؤدبانہ، والہانہ یہ گزارش ہے کہ دیکھیں یہ 4 دن کی دنیا ہے، چلے ہی جانا ہے، کوئی نہیں رہنے والا، کوئی ہے رہنے والا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن کیا کریں، ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں، اتنے پتھر ہو گئے ہیں، موتوں کو ہم ہمارے سامنے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل موم نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے موم۔ کورونا یہ کال ابھی بھی شروع ہوئی ہے، چالو ہے نا کورونا، تو ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے بھئی، کم ہے زیادہ ہے جو بھی اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اگلا جو سال گزرا، اگلے سال میں ہم سب نے یہاں کا نظارہ بھی دیکھا، ٹھیک ہے، جو انڈیا والے ہیں ان کو انڈیا کا پتہ ہے، جو پاکستان والے ان کو پاکستان کا پتہ ہے، جو جہاں والے ان کو وہاں کا پتہ ہے۔ ہاں اگلا سال جو تھا، جو رمضان گیا، یہ رمضان جو گیا یہ نہیں، اس سے پہلے والا رمضان، کتنی موتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں کتنے جنازے ہم نے اٹھائے، کتنے جنازوں کو ہم نے کندھا دیا، کتنی بار ہم قبرستان گئے یا نہیں گئے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل پگھلے نہیں پگھلے۔ اللہ ماشاءاللہ جن کے پگھلے ہوں اللہ ان کو اور مزید توفیق دے، اور اللہ ان کے صدقے ہمارے بھی دل پگھلائے۔ ہاں اتنی موتیں دیکھنے کے بعد حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے کوئی بڑی نصیحت کرو، بڑی نصیحت۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان چند دنوں میں تو نے کوئی موت دیکھی تو نے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں حضور، کچھ دن پہلے میرا سگا چاچا دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آہ بھر کے کہتے ہیں کہ تو نے اگر اپنی چاچا کی موت دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہ کر سکا تو دنیا میں تجھے کوئی اور نصیحت اثر نہیں کر سکتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہم تو وہ ہیں، میں نے کہا تھا نا پہلے، میں اور اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ بھئی شیطان ہے نا، شیطان اس نے اپنے طلبہ جو ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تلمیذ پڑھنے والے، اس نے اپنے ایسے تیار کر لیے ہیں نا
کہ اب وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے ہیں. وہ پھیرا بھی نہیں لگاتا کئی جگہوں پر، ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ جو میرے چیلے ہیں نا وہ اب بہت آگے نکل چکے ہیں. جس کی مثال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہلول دانا، امام محمد غزالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں. ان کی آپ کتابیں پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا. کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کس کا دل سب سے زیادہ پتھر بن چکا ہے، اگر یہ پرکھنا ہو تو صرف ایک چیز سے پرکھ سکتے ہو. کون سی؟ کہا کہ جب وہ قبرستان جائے نا تو وہ قبرستان میں جا کے بھی ہنسے، مستی کرے، مذاق کرے، تب سمجھ لینا کہ یہ سب سے بڑا ظالم آدمی ہے، سب سے بڑا سخت آدمی ہے. یہ نظارے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بھی قبرستان جانا ہوتا ہے. تو میں نے تو کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ قبرستان میں جا کے مذاق کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جوان تو جوان، بوڑھے ہیں، بوڑھے جو ہیں، جو 70 سال سے اوپر ہیں، 70 سال سے اوپر ہیں، جو اپنے آپ کو بچہ اور جوان سمجھتے ہیں، وہ قبرستان میں جا کر کے جوکس کرتے ہیں. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے گندے گندے جوکس قبرستان میں جا کر کے. لوگ کہتے ہیں قیامت کتنی قریب ہے. اب اس سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اب بھئی قیامت قریب ہی ہے. اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب حضور سے پوچھا جاتا تھا، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھر کی جو دہلیز ہے نا اتنی قریب ہے. بھئی دہلیز کتنی دور ہوتی ہے پتہ ہے؟ گھر کی جو دہلیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی دور ہوں؟ تو اس کو بھی 1400 سال کے اوپر کا عرصہ گزر گیا. ہمارے ارد گرد آپ پڑھیں کبھی قیامت کی علامتوں کے بارے میں پڑھیں. جیسے دوسرے چیپٹرز ہم پڑھتے ہیں نا، آرٹیکل پڑھتے ہیں جس میں ہمارے فائدے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں بھئی اس میں یہ فائدہ ہے، فٹنس کے فائدے لوگ پڑھتے ہیں. بھئی اس کے کھانے سے یہ ہوتا ہے، اس کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، اتنا چلنا چاہیے، اتنا سونا چاہیے، سب کرتے ہیں. تو کبھی یہ بھی پڑھا کریں کہ قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے ہم پہ موت آئے گی، ہمیں مرنا ہے. تو جو قیامت کے آثار ہیں، جو علامتیں ہیں، ایک بڑی علامتیں جنہیں علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی علامتیں جنہیں علامت صغریٰ کہا جاتا ہے. دیکھیں جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی نظریں کھل جائیں اور آپ اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، آپ کے گھر کے اندر، گھر کے باہر، آپ ان علامتوں کو دیکھیں گے. ان علامتوں کو آپ دیکھیں گے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ جب قیامت عنقریب ہوگی، تو عنقریب جب قیامت ہوگی تو یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، یہ چیزیں. آپ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. خیر یہ ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے، اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ کچھ بولوں. صرف ایک چیز، ایک علامت میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی مالک کو جنم دے تب سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. اس کا مفہوم کیا آپ کو پتہ ہے؟ لونڈی مالک کو جنم دے، یعنی اولاد کے لیے ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ مالک سے بڑا درجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی رب کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، سن لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد انسان پر اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے. تو مالک ہوئے، ماں باپ کیا ہوئے؟ مالک. اولاد اس کے سامنے کیا ہے؟ غلام ہے. اولاد اس کے سامنے غلام ہے. لیکن حضور نے فرمایا جب قیامت عنقریب ہوگی تو معاملہ الٹا ہو جائے گا. ماں باپ غلام بن جائیں گے اور اولاد مالک بن جائے گی. آج ہمارا رویہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، جو معاشرے میں ہو رہا ہے میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. الا ماشاء اللہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ اولاد اپنی ماں کے، بیٹا اپنی ماں سے کس رویے میں بات کرتا ہے؟ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کس رویے میں باتیں کرتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب ایک لونڈی جب مالک کو جنم دے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. تو یہ وقت آ چکا ہے، یہ وقت آ چکا ہے. حضور نے فرمایا جب دیکھ لو کہ ظلم عام ہو جائے تب سمجھ لینا قیامت قریب ہے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بات عرض کر کے میں ختم کر رہا ہوں، جب وہ وقت آئے نا کہ برائی کو دیکھ کر بھی تم اس برائی کو روک نہ سکو، ظلم کو دیکھ کر ظالم کو تم بول نہ سکو کہ یہ ظلم ہے، تم ڈرنے لگو، تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو ہمارے ارد گرد ایسی باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، برائیاں، ظلم سب ہو رہا ہے، لیکن ہم کچھ بول نہیں سکتے، ہم وقت کا انتظار کرتے، وقت بدلے گا، وقت بدلے، وقت بدل چکا ہے، قیامت ان قریب ہے، بس خیر منائیں اور وقت نکالیں، مصلی بچھائیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو ہم سب یاد کریں اور ایک تھوڑا وقت نکالیں۔ رات کی یہ جو میٹھی نیند ہوتی ہے نا، اس میٹھی نیند میں سے تھوڑا سا وقت نکال لیں، مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا نام لیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان بڑی بڑی ہستیوں کا نام لے کر واسطہ دے کر دعا کریں تاکہ اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ قبر روز بلاتی ہے، یاد رکھیں، روز بلاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہم میں سے کس کا کفن آج تیار ہو چکا ہے، پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ جب ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر اتنا گھمنڈ، اتنا مکر، اتنا فخر، کیوں؟ اتنا تکبر کیوں؟ بس اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے بچائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔